بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان ویڈیوز میں دو چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، ایک ERD ڈائیگرام اور دوسرا نارملائزیشن کو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کو میں بڑی حد تک کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ ERD ڈائیگرام اور نارملائزیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری جو پلے لسٹ ہے اس حوالے سے یعنی کہ کورس کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے متعلق اپنے دوستوں کو بتائیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یوزر آئی ڈی میں کیا آتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے پروسیس کو کریٹ کرنا ہے تو وہ کسی یوزر نے ہی کریٹ کرنا ہے۔ یوزر آئی ڈی از دی آئی ڈی آف دی یوزر ہو کریٹس دی پروسیس۔ اٹ ٹیل آئدر دی پروسیس از کریٹڈ بائی دی سسٹم یا بائی دی یوزر۔ تو یہ بتاتا ہے کہ جو بھی پروسیس کریٹ ہوا ہے وہ بائی دی یوزر ہوا ہے یا بائی دی سسٹم ہوا ہے۔ پروسیس اسٹیٹ میں کیا ہے؟ پروسیس اسٹیٹ نو شو دی اسٹیٹ آف دی پروسیس وچ از ون آف دی فالوئنگ۔ تو پروسیس کی اسٹیٹ کو شو کرتا ہے جس میں یہ ہے کہ ایک نیو اسٹیٹ ہو سکتی ہے، اس کی ریڈی اسٹیٹ ہے، رننگ اسٹیٹ ہے، ویٹنگ اسٹیٹ ہے یا ٹرمینیٹ اسٹیٹ ہے۔ ٹرمینیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ پروگرام کاؤنٹر میں کیا ہے؟ دی پروگرام کاؤنٹر انڈیکیٹ دی ایڈریس آف دی نیکسٹ انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکیوٹ آف دی پروسیس۔ تو PC جس کو ہم کہتے ہیں پروگرام کاؤنٹر، وہ کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے کہ نیکسٹ کس پروسیس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے۔ CPU رجسٹر کیا ہے؟ رجسٹر ویری ان نمبر اینڈ ٹائپ ڈپینڈنگ آن دی کمپیوٹر آرکیٹیکچر۔ تو رجسٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کمپیوٹر کے آرکیٹیکچر کے۔ دے انکلیوڈس ایکومولیٹر، انڈیکس رجسٹر، اسٹیک پوائنٹر اینڈ جنرل پرپز رجسٹر۔ تو یہ مختلف ٹرمز ہیں جو کہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ میموری مینجمنٹ انفارمیشن، this information may include such items as the value of the base and the limit register and the page tables۔ IO status information میں کیا ہے؟ This information includes the list of IO devices allocated to the process, a list open file and so on۔ جتنی بھی ہم نے انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کے تھرو کوئی فائل اوپن کی ہوئی ہے یعنی کہ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ تمام کا تمام ریکارڈ یہ چیز رکھتی ہے۔ اکاؤنٹنگ انفارمیشن میں کیا ہے؟ دس انفارمیشن انکلیوڈز دی اماؤنٹ آف CPU اینڈ ریئل ٹائم یوز، ٹائم لمٹ، اکاؤنٹ نمبر، جابز یا پروسیس نمبر اینڈ سو آن۔ تو یہ سب کے سب اکاؤنٹنگ کا رکھتی ہے کہ جاب کتنی ہیں، پروسیس کتنے ہیں، کون سا نمبر کس پروسیس کو دینا ہے اور ان کی ترتیب لگانا، سارا یہ ان کے اکاؤنٹنگ کے متعلق جتنا بھی کام ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ رائٹ اے نوٹ آن کریٹیکل سیکشن۔ کریٹیکل سیکشن کیا چیز ہے اس کے اوپر ایک نوٹ لکھیں۔ کریٹیکل سیکشن کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ کریٹیکل سیکشن کیا چیز ہے؟ یہ کریٹیکل سیکشن اے سیکشن آف کوڈ آف دی کلیکشن آپریشن ان وچ اونلی ون پروسیس میں بی ایگزیکیوٹ ایٹ اے گیون ٹائم از کالڈ دی کریٹیکل سیکشن۔ فار ایگزامپل ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ ایک ٹائم پہ ایک ہی پروسیس ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے، تو اس ایریے میں یا اس جگہ پہ جو بھی پروسیس جاتا ہے ایک گیون ٹائم کے لیے وہ اس کا کریٹیکل سیکشن کہلاتا ہے۔ کنسیڈر اے سسٹم کنٹیننگ این پروسیس، کہتا ہے کہ ایک سسٹم ہے اس کے اندر این پروسیس ہے، این کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے 0 1 2 3 تو اینڈ تک۔ تو ایچ پروسیس ایز اے سیگمنٹ آف کوڈ کالڈ اے کریٹیکل سیکشن ان وچ دی پروسیس میں بی چینجنگ common variable, updating a table, writing into file, etc۔ When such a system work, only one process may be allowed to execute within the critical section۔ بہت زیادہ پروسیس ہو سکتے ہیں لیکن ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی پروسیس کو لو کہہ رہے ہیں کہ آپ کریٹیکل سیکشن میں انٹر ہو جائیں۔ تو دی ایگزیکیوشن آف کریٹیکل سیکشن بائی دی پروسیس از میوچل ایگزیکیوشن ان دی ٹائم۔ پھر جو پروسیس، جیسے ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ صرف ایک مریض وہ بیٹھتا ہے جس نے چیک اپ کروانا ہوتا ہے یعنی کہ جس کی باری آ چکی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پروسیس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت سے پروسیس ہوتے ہیں لیکن ایک پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، جس کو پروسیس ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو وہ اس کا کریٹیکل سیکشن کہلاتا ہے۔ دی کریٹیکل سیکشن پرابلم از ٹو ڈیزائن ٹو پروٹوکول دیٹ دی پروسیس کین بی آپریٹ۔ ایچ پروسیس مسٹ ریکویسٹ پرمیشن ٹو انٹر اٹس کریٹیکل سیکشن۔ تو ہر پروسیس کو جس نے بھی کریٹیکل سیکشن کے اندر آنا ہے اس کو پہلے پرمیشن ضرور لینی پڑے گی۔ دی سیکشن آف کوڈ امپلیمنٹ دس ریکویسٹ از کال دی انٹری سیکشن۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ انٹری سیکشن سے اپنی انٹری کروائے۔ تو آگے یہ اس کی ایگزامپل ہے۔ فار ایگزامپل ہی از اے جنرل اسٹرکچر آف ٹیپیکل پروسیس وائل 1 انٹری سیکشن، کریٹیکل سیکشن، ایگزٹ سیکشن، ریمائنڈر سیکشن۔ یعنی کہ پہلے اس کی انٹری ہوگی، پھر اس کا کریٹیکل میں جائے گا، پھر اس کو ادھر ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ریکارڈ اس کا رکھ لیا جائے گا۔ ڈیفائن ڈیڈ لاک اینڈ آلسو ڈسکس 4 کنڈیشن آف ڈیڈ لاک اکر۔ کہ ڈیڈ لاک کیا چیز ہے اور اس کی اکر ہونے کی 4 کنڈیشنیں کو بیان کریں۔ ان ملٹی پروگرامنگ انوائرمنٹل سرور
پروسیس کمپیٹ فار ریسورسز. تو کہہ رہا ہے کہ جب ہم ملٹی پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ریسورسز کو حاصل کرنے کا ایک مقابلہ ہو رہتا ہے. جیسے آج کل ہمارے زیادہ مارکس حاصل کرنے کا ایک مقابلہ ہوتا ہے، اسی طرح کمپیوٹر کے اندر جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، مثلا ڈیوائس ہے یا پروسیسر ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک مقابلہ چل پڑتا ہے. دس سچویشن میں arise where a process is waiting for a resource that is held by the other waiting process. This situation is called the deadlock. تو اس میں یہ ہے کہ کسی نے کوئی ریسورسز پکڑا ہوا ہے ایک نے، اور دوسرا اسی ریسورسز کا ویٹ کر رہا ہے، تو یہ ڈیڈ لاک اکر ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں ٹیچنگ کی فیلڈ کی بات کروں تو اگر 2 کلاس روم ہیں اور دونوں طرف وائٹ بورڈ لگے ہوئے ہیں لیکن مارکر ایک ہے، تو ایک ٹیچر نے ایک مارکر لے لیا تو دوسرے کے پاس ڈسٹر ہے. دونوں نے اب لکھ لیا ہے تو دونوں کو مارکر کی ضرورت ہے، دونوں کو ڈسٹر کی ضرورت ہے. ڈسٹر بھی ایک ہے، مارکر بھی ایک ہے. تو ایک کے پاس مارکر ہے، وہ کہتا ہے مجھے ڈسٹر ملے گا تو میں اس کو ریز کر کے دوبارہ پڑھا لوں گا آگے. یا دوسری طرف اگر دیکھیں تو جس کے پاس ڈسٹر ہے وہ کہے گا کہ مارکر آئے گا تو میں آگے پڑھا کے پھر دونوں چیزیں واپس کر دوں گا. تو اسی طرح نہ وہ ڈسٹر بھیج رہے ہیں نہ وہ مارکر بھیج رہے ہیں، تو ایک طرح کا ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ریسورسز ہیں لیکن ان کو یوز نہیں کر سکتے. اس میں انہوں نے ایک جو ایگزامپل دیا، سپوز وی ہیو 2 ٹیپ ڈرائیوز اینڈ 2 پروسیسز. ایچ پروسیس ہیز گوٹ 1 ٹیپ ڈرائیو فار ایچ پروسیس. تو ہر پروسیس کو ایک ٹیپ ڈرائیو چاہیے، بٹ بوتھ نیڈ ٹو سچ ٹیپ ڈرائیوز ٹو پروسیڈ ود ایگزیکیوشن وچ از ویٹنگ فار دی پروسیس. تو کہہ رہا ہے اس طرح اگر ایک نے پکڑ لی ہوئی ہے دونوں ٹیپ ڈرائیو تو نہ وہ ایگزیکیوٹ ہوگا نہ وہ ایگزیکیوٹ ہوگا. کنڈیشن آف ڈیڈ لاک اکرز. یہ تو ڈیڈ لاک کی انہوں نے ایگزامپل دی ہے. اب کہہ رہا ہے کہ کنڈیشن کون کون سی ایسی ہوتی ہیں کہ جب ڈیڈ لاک اکر ہو جاتا ہے. میوچل ایگزیکیوشن. جب سب سے پہلے یہ ہے کہ میوچل ایگزیکیوشن کیا چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ریسورسز ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم شیئر نہیں کر سکتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم شیئر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم وائٹ بورڈ کی بات کریں تو وہ فکس لگے ہوتے ہیں کلاس روم میں اور وہ شیئر نہیں ہو سکتے. یعنی کہ ایک کلاس روم میں ایک ہی وائٹ بورڈ یوز ہو سکتا ہے، وہ دوسری کلاس روم میں نہیں یوز ہو سکتا. ہاں اگر وہ دوسرے لگے ہوں جو نیو ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن دیوار کے ساتھ جو فکس ہوتے ہیں وہ ہم شیئر نہیں کر سکتے. لیکن مارکر اور ڈسٹر اور چیئرز وغیرہ ہم شیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کے اندر مختلف سورسز ہوتے ہیں جن کو ہم شیئر کر سکتے ہیں، کچھ ایسے جس کو ہم شیئر نہیں کر سکتے. تو جو ایسے سورسز ہیں جن کو ہم شیئر نہیں کر سکتے اور اس کے لیے کال آ جائے کہ ہمیں یہ دو، تو پھر ڈیڈ لاک اکر ہو جاتا ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے، ہولڈ اینڈ ویٹ. یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ کسی نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہے، مارکر پکڑا ہوا ہے، ڈسٹر کا ویٹ کر رہا ہے. تو اس طرح کیا ہے کہ اس نے ایک چیز کو ہولڈ کیا ہوا ہے اور ایک نیو چیز کا وہ ویٹ کر رہا ہے. تو نو پریمپشن، ریسورسز کین ناٹ بی پریمپٹیو. تو پریمپشن کی پہلی ٹرم سمجھ لیں. پریمپشن میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو اس سے وقتی طور پر چھین لینا، اس سے لے لینا، یعنی کہ ادھار لینا الگ بات ہے، چھین لینا، اس کو بالکل خالی کر دینا، وہ اس کے لیے پریمپشن کہلاتا ہے. تو جب ریسورسز نان پریمپٹیو ہو، یعنی کہ ریسورسز ایسی ہوں جن کو آپ چھین نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، تو ایسے ریسورسز کے لیے بھی ڈیڈ لاک اکر ہو جاتا ہے. سرکولر ویٹ میں کیا ہے، یہ بھی ایک طرح کی ویسی کنڈیشن ہے جیسے میں نے وائٹ بورڈ والی ایگزامپل دی ہے کہ مختلف کلاس رومز اگر ہوں، وہ تو میں نے صرف 2 کلاس روم کے لیے ایگزامپل دی تھی. یہ کیا ہے کہ اگر 10-12 کلاس رومز ہیں تو ایسے ہی ایک چیز دوسرے کو چاہیے، دوسری تیسرے کو چاہیے، تیسری چوتھے روم میں چاہیے، چوتھی 5ویں روم میں چاہیے. تو سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایک چیز پڑی ہوئی ہے اور سب ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی چیز دینے سے ایگری نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے میرے پاس آئے گی پھر میں دوں گا، لیکن نہ وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو نہ ہی وہ ڈیڈ لاک والی سی صورت سے باہر نکلتے ہیں. تو ایک طرح کا ڈیڈ لاک اکر ہو جاتا ہے. تو دوسری سی ایگزامپل کیا ہے کہ اگر ہم ٹریفک کی قانون کی بات کریں تو اگر سب کے سب ایک چوک میں آ جائیں اپنی اپنی کار لے کے یا جو بھی اس کے پاس وہیکل ہے، تو جو چونک ہے وہ بلاک ہو جائے گا. تو اس کی بہترین کنڈیشن کیا ہے کہ سب سے پہلے کوئی ایک پیچھے ہٹے، دوسرا گزرے، پھر تیسرا گزرے، پھر چوتھا گزرے، پھر پہلا گزرے. واٹ از نیٹورک ٹپولوجی؟ نیٹورک ٹپولوجی کیا چیز ہے؟ ڈسکس ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹپولوجیز ود فگر. تو مختلف طرح کی ٹپولوجیز کو فگر کی مدد سے شو کریں. نیٹورک ٹپولوجی، اس میں یہ سب کے سب چیزیں میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں. نیٹورک ٹپولوجی میں کیا ہے کہ اس کے مختلف ٹائپس ہیں، بس ٹپولوجی، رنگ، میش، اسٹار، ٹری، ہائبرائڈ. یہ تمام کی تمام چیزیں آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوئی ہیں اور یہ انٹر والی بات ہے، یہ کوئی نیو چیز نہیں ہے. بس ٹپولوجی، رنگ ٹپولوجی، یہ ساری بہت ہی آسان بچوں والی باتیں ہیں، آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں. واٹ از دی ٹرانسمیشن موڈ اینڈ ڈسکس 3 ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹرانسمیشن موڈ ود ایگزامپل. ٹرانسمیشن موڈ کیا ہے اور اس کی 3 ایگزامپل لکھیں. تو ٹرانسمیشن موڈ یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہم سینڈ کرتے ہیں وہ کس موڈ میں بھیجنا ہے. اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے سمپل موڈ ہے، ہاف ڈپلیکس موڈ ہے اور فل ڈپلیکس موڈ ہے. سمپل میں صرف ڈیٹا جاتا ہے، ہاف میں کیا کہ ڈیٹا جاتا بھی آتا بھی ہے لیکن ایک ٹائم پہ ایک کام ہوتا ہے، یا جا رہا ہوتا ہے یا آ رہا ہوتا ہے. لیکن فل ڈپلیکس میں کیا ہے کہ دونوں ایک ٹائم پہ دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈیٹا جا بھی رہا ہوتا ہے، ڈیٹا آ بھی رہا ہوتا ہے.